رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ سوز صدیق و علی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے امن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما ہمت او کشت ملت را چون ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر صدیق اکبر
ہے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر صدیق اکبر قربان تھیوے قربان جاوے ہر شام و سحر صدیق اکبر صدیق اکبر. برادران اسلام، ماہ جمادی الثانی جب بھی آتا ہے یہ اس محسن اسلام کی یاد دلاتا ہے جس کو قرآن مجید نے حضور کا صاحب فرمایا، جس کو قرآن حکیم نے حضور کی غار کا ساتھی قرار دیا، جس کو قرآن حکیم نے متقیوں اور اہل تقوی کا سردار قرار دیا، جس کو قرآن مجید نے رسول اللہ کا صدیق قرار دیا، جس کی بیٹی کے لیے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں نازل ہوئیں، جس کو یہ شرف ملا کہ اس کی 4 پشتیں رسول اللہ کی صحابی تھیں، جس کو یہ شرف ملا کہ وہ رسول اللہ کے سسر ٹھہرے، جن کو یہ شرف ملا کہ وہ بچپن سے لے کر آج تک حضور کے ساتھ رہے اور ساتھ ہیں، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ قیامت کے دن جب محشر بپا ہوگا پہلے حضور اٹھیں گے اور وہ حضور کے دائیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دنیا میں تشریف لے آئے، جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ جنت میں وہ حضور کے ساتھ ساتھ جائیں گے، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ سرکار نے فرمایا ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ روز قیامت رب دے گا. جس ذات کو یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں، جن کو یہ بھی شرف رہا کہ زمین پر سلطنت مصطفیٰ سلطان الانبیاء کے پہلے وزیر ہونے کا شرف حضرت ابو بکر کو حاصل ہے، اور جن کی عزت، مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ روزانہ لاکھوں فرشتے اور لاکھوں مسلمان جب حضور کو سلام کرنے آتے ہیں تو صدیق کو بھی سلام کر کے ہی جاتے ہیں. اس لیے آج اس عظیم المرتبت ہستی کے حضور آپ سن کر اور میں بول کر ان کی بارگاہ میں ہم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول لے کر حاضر ہیں. یوں سمجھ لیں آج عرس ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا. آپ کس کی محفل میں حاضر ہیں؟ گھر خدا کا اور غلام میرے مصطفیٰ کا. تذکرہ ہے صدیقین کے سردار کا. حضرات گرامی، وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے جس نے حضور نبی کریم کو اپنی زندگی میں ایک بار ایمان سے دیکھا ہو. جو بندہ اپنی ہین حیات میں
اچٹتی ہوئی نظر رسول اللہ کے چہرے پر ڈال لے اس کو صحابی کہتے ہیں. لیکن اس آدمی کی زندگی کتنا قابل رشک ہے کہ جو ملا تو پھر جدا نہیں ہوا، جو ملا تو پھر جدا آج تک جدا نہیں ہوا. حسرتیں تو سب کرتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے، اور کبھی کبھی ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے تھے کہ اگر ایک قبر میں ساتھ رہنے کی پسے مرگ اجازت ہوتی تو میں وصیت کر جاتا کہ امیر خسرو کو میرے ساتھ ہی رکھنا. لیکن کیا نصیبے ہیں میرے نبی کے یاروں کے. سیدنا ابو بکر صدیق آج بھی گنبد خضرا کے مکین کے پہلو میں جلوہ گر ہیں، اور سرکار دو عالم کی تابعیت میں غلامی میں کروڑوں مسلمانوں کے درود و سلام کے مستحق ٹھہرے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وزیر آیا فی السماء و وزیر آیا فی الارض. نبی کریم نے فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور میرے دو وزیر زمین میں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہوں کے ہوتے ہیں. تو نبی کریم نے یہ دو جملے بول کر ہمیں بتا دیا کہ میں سلطان دو عالم ہوں. اس زمینی سلطنت کا بادشاہ بھی محمد عربی ہے، اور آسمانی سلطنت افلاک کا سلطان اعظم بھی محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تعجب یہ ہے کہ 14 طبق کی سلطنت اور اس سلطنت کا دارالخلافہ مدینہ ہے. یعنی زمین و آسمان حضور کی سلطنت، اور سلطنت کے بادشاہ آپ، اور بادشاہ جہاں پکا دفتر بنا لے وہ کیا ہوتا ہے؟ دارالخلافہ. تو 14 طبق کا دارالخلافہ مدینہ ہے. یہ مدینے کی شان ہے نا. اسی لیے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا وہ کہتے ہیں ہم خاک اڑائیں گے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی جس خاک پہ قائم مدینہ ہے ہمارا. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، خم ہو گئی پشت فلک. آسمان پہلے اترایا، اپنی بڑائی کا نعرہ لگایا کہ میرے اندر چاند، میرے اندر ستارے، میرے اندر جو ہے جنت، میرے اندر حور و غلمان. لیکن جب زمین نے ہولے سے کہا مدینہ تو مجھ پہ ہے، تو آسمان کے سارے گھمنڈ، سارے نشے اتر گئے. بیچارہ وہیں جھک گیا اور مک گیا. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ خم جھک گئی، خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. سن ہم پہ مدینہ ہے، وہ رتبہ ہے ہمارا. اس لیے دارالخلافہ 14 طبق کی سلطنت کا کہاں ہے؟ مدینے میں. اسی لیے
اگلے جمعے اس پہ بات ہوگی کہ یہ مرکز کائنات مدینہ ہے، اور مدینے میں گنبد خضرا، اور گنبد خضرا میں سرکار کا مزار، جہاں آرام فرما رہے ہیں سرکار۔ یہ جمعے اگلے جمعے انشاءاللہ۔ لیکن آج میں یہ کہہ رہا ہوں، حضور نے کیا فرمایا کہ وزیر آیا فی السماء، میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، میرے دو وزیر زمین میں ہیں۔ کان کھڑے ہو گئے، پوچھا گیا حضور آسمان والے وزیر کون ہیں؟ اس سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بادشاہ تو انڈر سٹوڈ آپ ہیں، وزیر کون ہے؟ فرمایا جبریل میرا آسمانی سلطنت کا وزیر ہے، میکائیل میرا آسمانی سلطنت کا وزیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سلطان کی طاقت دیکھنی ہو تو وزیروں کی طاقت دیکھو۔ جس کا وزیر جبریل ہے، پل میں وہاں پل میں یہاں، تو سلطان کائنات کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ بندہ کھوتا دماغ ہو نا، کھوتا دماغ، اس کے لیے بڑے پاپل بیلنے پڑتے ہیں۔ اگر بندے کا دماغ بندے کا ہو تو اس کو اشارہ ہی، اب بندوں کے لیے تو اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ رسول نے خود بولا جبریل میرا، سب کتابوں میں حدیثوں میں جبریل میرا وزیر ہے۔ اور وزیر کی طاقت کیا ہے؟ 600 پر کا مالک ہے وزیر، اور وزیر کے ایک پر کی نکر میں یہ پاور ہے کہ ہلکا سا جھٹکا دے تو 14 طبق کو روئی کے پنبے اور گالے کی طرح اڑا دے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم۔ اگر کوئی گدھا ہو تو اب اسے آپ کیا سمجھائیں گے، میں کیا سمجھاؤں گا؟ کھوتا دماغ۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر بہت سارا علم کتابیں لاد دی گئی ہیں، لیکن ان کی مثال قرآن حکیم نے، اللہ پاک نے کیا دی؟ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ فرمایا کچھ وہ لوگ، پچھلی قوم کے لیے کہا تھا مثل الذین حملوا التوراۃ، جن پر تورات کتاب لاد دی گئی لیکن یہ کتاب لاد لینے سے عالم نہیں بن گئے۔ کمثل الحمار، یہ ان خچروں گدھوں کی طرح ہیں، یحمل اسفارا، جنہوں نے ڈھگ کتابوں کے اٹھا رکھے ہیں۔ تو پرانی امتوں میں بھی کچھ کھوتے تھے، اب بھی کچھ خچر ہیں۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ اب آپ بتائیں کہ جب حضور نے واضح فرما دیا کہ جبریل میرا وزیر ہے، اب بھی اگر کوئی گدھا یہ کہے کہ نبی کا استاد ہے جبریل تو وہ ہوا کھوتا کہ نہ؟ یہ پوری نسل ہی خچروں کی ہے۔ اب بھی آپ ضد کریں کہ انہیں انسان کہو تو انسان تو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا اولئک کل انعام، کچھ 2 پاؤں والے 2 ہاتھوں والے ایسے بھی جانور زمین پہ پائے جاتے ہیں، کل انعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں۔
اس لیے رسول اللہ کا یہ فرما دینا عقل مند کے لیے کافی ہے کہ جبریل میرا وزیر ہے، نبی جبریل کا بھی پیر ہے، جبریل مدنی کا وزیر ہے۔ اور وزیر کی طاقت کیا ہے؟ اگر یوسف علیہ السلام کو بھائی آ کے کنویں میں پھینکے، رسی کاٹ دیں، یوسف گر جائے، ایک بالشت پانی میں رہ جائے دور، اوپر سے آواز آئے جبریل میرا یوسف پانو میں گر گیا، مولا ہون تے فرمایا ہون جا، اچھا سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہے تو سدرۃ المنتہا شاہدرے میں ہے یا کالا شاہ کاکو کے پاس ہے؟ اور سدرۃ المنتہا چوک یتیم خانے میں ہے یا داتا دربار کے پاس ہے؟ اب اس کو خچر کھوتے کیا سمجھیں؟ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، 7 آسمانوں کے پار تھا نبی کا وزیر، اور ادھر یوسف گر گئے پانی میں اور بالشت بھر رہ گئی دوری، حکم ملا جبریل پہنچ، کہیں میرا یوسف پانی میں نہ چلا جائے، چلا گیا تو تیری حیثیت فضیلت عظمت گئی، بس پلک جھپکنے سے پہلے وہاں تھا، پلک نہیں جھپکی کے پڑی۔ سلطان کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ وزیر کو تھوڑی سی حرکت کی ضرورت پڑی ہے کہ وہ 14 افلاک سے پار تھا، اروار آیا، لیکن سلطان دو عالم کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حرکت بھی کرے، بیٹھے ہیں کائنات پیالی کی طرح سامنے۔ یہ داتا نگر ان کے سامنے ہے، آپ ان کے سامنے ہیں، میں ان کے سامنے ہوں۔ ابو جہل سامنے رہ کر بھی سامنے نہیں ہے، قسمت دیکھو نا، ابو جہل سامنے رہ کر بھی سامنے نہیں ہے، اپنے اپنے احساس کی بات ہے، کوئی دور رہ کر پاس، کوئی پاس رہ کر دور، قسمت اپنی اپنی۔ تو میرے نبی نے کیا بولا؟ میرے 2 وزیر ہیں 2 آسمان میں، دوسرا وزیر میکائیل، کون سا؟ یہ روٹی ٹکر والی ڈیوٹی ہے جن کی، یہ پانی ہے، یہ برسات ہے، یہ رزق ہے، یہ روزی ہے، اللہ کی سلطنت میں ایک ڈیوٹی والا میکائیل۔ لیکن میکائیل ہے کون؟ میرے نبی نے بولا وزیر آیا، میرے 2 وزیروں میں ایک میکائیل ہے۔ اب جو میں بات کہنے والا ہوں وہ یہ، حضور زمین والی سلطنت کے 2 وزیر کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک ابو بکر میرا وزیر ہے، پہلا وزیر، نمبر 1 وزیر میری سلطنت میں، میرا پہلا وزیر، اس کو کہتے ہیں سینئر وزیر، وہ ابو بکر ہے، دوسرا میرا عمر ہے۔ حضور اتنی بڑی سلطنت اور وزیر صرف، اے پاکستانی تھے کھلو، ہماری بھی یہ کبھی دیکھیے وزیروں کی لسٹ، اللہ اکبر، اتنے وزیر بنے ہیں، اتنے مشیر بنے ہیں کہ خود وزیر اعظم کو پتا نہیں ہے کہ یہ کتنے ہیں، ایسے پر اتنا، ایسے عیاش بدکماش کہ لوٹ کے کھا گئے ملک کو،
ٹیکس اتنے لگائے کہ ملک کو دیمک کی طرح چاٹا، مگر مچھو کی طرح جبڑے کھول کے پاکستان کو لوٹ اور کھا اور پی رہے ہیں۔ اور کرپشن میں مشرف اگر نمرود تھا تو یہ اس سے بڑے فرعون نکلے ہیں۔ پوری دنیا پیٹ اٹھی ہے کہ پچھلے جانے والے بہت کرپٹ بدترین گندے انڈے تھے، اس سے بھی بڑا گند ہے۔ پورے پاکستان میں چوتھے نمبر پہ پنجاب آیا ہے۔ چلو شکر ہے اس کی کوئی نہ کوئی عزت رہ گئی ہے۔ اور پوری دنیا میں جو بدترین ممالک ہیں کرپشن میں، ان میں الحمدللہ ہمارا 47واں نمبر ہے۔ یعنی بدترین قوم، بے ایمان، بددیانت، اتنے ٹیکس لگائیں اپنی قوم پہ کہ قوم کی چیخیں نکل جائیں اور کانوں میں روئی ٹھونس لیں۔ یہ وہ بدترین حکمران ہیں جو زمین پہ بھی بوجھ ہیں، قوم پہ بھی بوجھ ہیں، ملک پہ بھی بوجھ ہیں، ملت پہ بھی بھار ہیں، جو خدا کی زمین پہ لعنت کی طرح آئے ہوئے ہیں، پاکستان پہ نحوست کی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے دعا ہے، اب ظاہر ہے ہم جیسے مجبور تو دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا ہے خدا سے کہ پیچھا چھڑائے ہمارا ان نمرودوں اور فرعونوں سے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، وہ بھی سلطنت تھی جس کا ایک بادشاہ، دو وزیر۔ کتنے؟ دو وزیر، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ بادشاہ تو بادشاہ، وزیر کیسا ہے؟ وزارت کیسے نبھائی؟ جب اپنے سلطان کے جگہ پہ آ کے بیٹھا تو میری چیخیں کیوں نکل گئی ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ بادشاہ کی سیٹ پہ آیا تو اس نے کتنا کچھ اپنی قوم سے، سلطنت سے، ملک سے وصول فرمایا۔ جتنے پہ گھر کا گزارا تھا اتنا وہ لیتا تھا۔ ایک دن بی بی سے کہا کہ کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ بی بی نے کہا کہ ابھی تک تو جو خرچہ ہم اس ملک سے لیتے ہیں اس سے میٹھی ڈش نہیں بن سکتی۔ اب میں کوشش کروں گی کچھ اس آنے والے خرچے سے بچاؤں گی۔ جب 6 دن گزریں گے اتنا کچھ بچ جائے گا کہ آپ کو کوئی میٹھا حلوہ بنا کے کھلا سکوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہمت کر، چلو 8ویں دن ہی ایک ڈش اور بنے۔ جب آیا دن 7واں، اس سلطان مدینہ نے کہا میٹھا بنا۔ کہا بنا؟ فرمایا بنانے سے پہلے ذرا مجھے دکھا کتنا خرچہ یہ میٹھے کے لیے بچا۔ اٹھایا، جا کے مسلمانوں کے خزانے میں جمع کروایا اور بیگم کو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کم کر دو تو گھر کا گزارا چل سکتا۔ اور جو یہ ہیں وزیر، جتنا ایک وزیر کھا جاتا ہے پورا شہر پل سکتا ہے۔ اس لیے یہ توقع رکھتے ہیں قوم ہماری تعریف کرے۔ اگر اس قوم میں جان آ جائے، اس قوم میں پہچان آ جائے، اس قوم کو اپنے حق کا پتہ چل جائے تو ان کی بوٹیاں نوچ کے کھا ڈالے۔ اس قوم کو پتہ نہیں ہماری طاقت،
یہ قوم ہے اس شیر کے بچے کی طرح جو پلتا رہا تھا بکریوں میں. ہماری حالت کیسی ہے؟ شیر کا وہ بچہ جو پیدا ہوا، ماں مر گئی، ابا مر گیا، اس کو پکڑ کے گدڑیے کو دے دیا گیا کہ چل اسے بکریوں کا دودھ پلا. وہ بیچارہ پیدا ہوتے اماں بھی مر گئی، قائد اعظم بھی مر گیا، آ گیا گدڑیوں کے ہاتھ، تو گدڑیوں نے اسے دودھ پلایا بکریوں کا، تو بکریوں کا دودھ پی پی کے وہ بھی میں کرتا رہا. اگر آپ کو اپنی طاقت کا پتہ چل جائے تو جرت ہے کسی کو کہ یہ گیٹ گورنر کی بھی مجال نہیں ہے کہ محمدیہ غوثیہ کے گیٹ کو ہاتھ لگا سکے اگر آپ کو اپنا پتہ ہوتا. اللہ اکبر. ہماری حالت اس بکری شیر کے پلتا رہا، میں کرتا رہا، میمنو میں رہتا رہا. ایک دن جب بڑا ہو گیا بکریوں میں پل پل کے، ایک دن اچانک ایک صاف شفاف چشمے پہ آ گیا. پہلے تو میلا پانی پیتا رہا جیسے ہمیں یہ پلا رہے ہیں، میلا پانی پیتا رہا. ایک دن صاف شفاف چشمے پہ آ گیا، آ کے ایسے جو پانی پینے کے لیے منہ لٹکایا، اسے اپنا منہ نظر آیا. دیکھا کہ میں بکری کا بچہ تو نہیں لگ رہا، دیکھا تو ببر شیر تھا. ایسے جو دیکھا صورت نظر آ گئی. صاف چشمہ جو تھا، صورت تو نظر آنی تھی، اور صاف چشمے نے مہربانی کی اس کو اس کی صورت دکھا دی. اب صورت جو نظر آئی اس کو اپنے آپ کا پتہ چل گیا کہ میں بکری کا نہیں، میں تو شیر کا بچہ ہوں. بس پانی پی کے پیچھے جو پلٹا، میں کی جگہ گرجا، اور گرج کے اس نے چنگھاڑ ماری شیر کی طرح. پورے کا پورا ایریا دہل گیا. اب ادھر پنجا مارا ایک بکری، دوسری، تیسری، اور گدڑیے بھاگے. اب انہوں نے کہا پکڑو رسا ڈالو. کہا نہیں، اسے پتا چل گیا ہے یہ کون ہے. اس لیے ابھی ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اور یہ جان بوجھ کر ہمیں بکریاں بنا کے رکھ رہے ہیں. اس لیے ہم ان کا ظلم سہتے ہیں. ہر روز نواں ٹیکس. یہ میری چیخیں ایسے نہیں نکل رہی، وہ کہتے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. آپ کو پڑتی تو میں نہ روتا، میرے گھر پہ بجلی گر گئی ہے. یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا بجلی کا بل ہے. یہ واپ ڈال اس منحوس اور ملعون اس کمپنی نے پورا 50,000 کا بل بھجوایا، اور ان ہر بل کے اوپر GST جرنل سیل ٹیکس، یہ جو میں جمعے پہ تقریر کرتا ہوں اس پہ بھی ٹیکس ہے. یہ بیچتا ہوں نا میں، اس پہ بھی بچوں کو جو مفت پڑھاتے ہیں اس پہ بھی، یہاں بچوں کو لنگر میں روٹی، اس پہ بھی ٹیکس ہے. اور بجلی کے بل اس پہ جرنل سیل ٹیکس ہزاروں میں. اور پھر یہاں یہ بھی کرم نوازی ہے کہ ٹی وی شریف اس کے بھی 35 روپے ہر بل پہ. کتنے ٹی وی لگے ہوئے ہیں مسجد میں. ایسے اندھے یہ وہ دجال حکمران ہیں، ایسے اندھے ہیں جن کی آنکھیں دو نہیں، صرف دجال کی بھی آنکھ، ان کی بھی ایک ہوگی، دوسری طرف انہیں نظری. اور یہاں کسی افسر کو درخواست لکھو کہ یہ مسجد میں تو ٹیلی ویژن شریف ہے نہیں، تو جواب یہ آیا گزارا کرو ورنہ درخواستیں دیتے دیتے کھپ جاؤ گے، پر نالا وہیں کا وہیں رہے گا. کیونکہ اوپر سے نیچے تک یا نمرود ہیں یا فرعون ہیں، حرام خوروں کی لین لگی ہے، حرام خوروں کی لین لگی ہے. اور میں جو رو تو رہا ہوں، آپ تو وہ بھی نہیں کر سکتے.
اس لیے اب بھی اگر پپل اور نون اور میم والوں کو یہ چیخیں قادری صاحب یہ کہتے ہیں، میں اس سے کچھ اور بھی کہوں گا، لیکن یہ گند کب تک برداشت کریں، یہ ظلم کب تک برداشت کریں؟ روز ایک بم گراتے ہیں، قوم پس گئی، مر گئی، لوگ خودکشیاں کریں اور ان کی عیاشیاں ختم ہونے کو۔ اب میں ابو بکر صدیق پہ کیسے تقریر کروں؟ ہے میرا منہ اس قابل؟ ہے یہ ملک کی زمین اس قابل؟ وہ جس ملک میں ظلم کی چکی چل رہی ہو، لوگ خودکشیاں کر رہے ہوں، اس عمر کا تذکرہ اس ملک میں سوائے قانون کی عیاشی کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں مولا علی کا دن منائے، بی بی فاطمہ کا دن منائے، صرف قانون کی عیاشی کے لیے، صرف سماعت کی عیاشی کے لیے۔ ورنہ معاملہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم چھوٹے ہوئے ہیں اس لیے کہ نہ میں ڈی سی نہ آپ کمشنر۔ جب بندہ کسی عہدے پہ آتا ہے، ذمہ داری ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر ہے، گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے بندہ تو بندہ وہاں کے جانوروں کی چیخیں بھی سنے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی کٹوتی اور کر دی جائے گھر کے خرچے میں تو خرچہ چل سکتا ہے۔ بیگم سمٹ کے رہ گئی، اس نے کہا میں نے تو پیٹ کاٹ کاٹ کے آپ کی خاطر یہ خرچے کو اتنی سمیٹا کہ آپ کو 6 دن کے بعد میٹھے کی ایک پلیٹ مل جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا کھلا خرچہ ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، اتنا پہ ہو سکتا ہے تو اتنا کر۔ اگر ہمارے صدر گرامی قدر کے ہاؤس کا خرچہ آپ کو پتا چل جائے کہ ایک دن دال پہ کتنا خرچہ آتا ہے تو آپ کی اور میری آنکھیں کھل جائیں۔ آپ کو پتا چل جائے کہ وزیر اعظم کے ہاؤس کا ایک دن کا خرچہ، تو آپ بھول جائیں امریکہ انگلینڈ کو، آپ کو یاد آئے گا کہ یہ محمد شاہ رنگیلے کی اولاد ہے، یہ حکمران نہیں، یہ مگرمچھ ہیں جو برباد کر رہے ہیں ملک کو۔ آپ بھول جائیں گے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کو، ان کے ایک ایک وزیر کے ایک دن کا خرچہ آپ کو پتا چل جائے تھا۔ اور وہ خرچے یہ کم کرنے کے لیے یہ جب ایک مرتبہ لاہور تشریف لاتے ہیں تو اس خرچے کا آپ کا کلیجہ پھٹ جائے۔ قوم کو لوٹتے ہیں، کبھی کسی ٹیکس کے نام پہ، کبھی کسی ٹیکس کے نام پہ، قوم بھوکی مر گئی، ملک کا دیوالیہ ہو گیا، ملک بیچنے کو تیار بیٹھے ہیں، دنیا بھاگ رہی ہے ملک چھوڑ کے۔ جس کے پاس 4 ٹکے ہیں وہ بھاگ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہاں برباد ہونے سے پہلے نکل جاؤ اس ملک سے۔ یہاں آپ اور ہمارے جیسے مجبور بیٹھے ہیں اور ان کی گردن پہ بھی ان قصائیوں نے ٹوکے رکھے ہوئے ہیں، آخری سانس بھی یہ کھینچ لینا چاہتے ہیں، لیکن ہر کوئی ایک دوسرے کا منہ تک رہا ہے کہ وہ اٹھے۔ وہ کہتا ہے، اس لیے آج صدیق اکبر کا تذکرہ ہے تو وہ بھی وزیر تھا کسی بادشاہ کا۔ آئے ہائے، تو میرے مدنی نے بولا میرے 2 وزیر ہیں، ایک وزیر ابو بکر ہے۔ اب وزیر کیسا ہے؟ ملک کو ضرورت پڑ گئی، موقع آ گیا بڑا سخت، کیا ملک کو ضرورت پڑ گئی اور
ادھر رومیوں نے حملے کا پروگرام بنا لیا. اب ملک بیچارہ اب ڈاواڈول ہونے لگا. اب ہوا کیا کہ بادشاہ سلامت نے، معافی چاہتا ہوں اصطلاح یہی ہے، بادشاہ مدینہ نے آواز لگائی، ہے کوئی جو اپنے وطن کی مدد کرے؟ سب سے پہلے وہ بڑا وزیر اٹھا، گھر پہنچا، جا کے